الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم پڑھیں گے حواشی۔ یہ وارثین کا آخری گروپ ہے حواشی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے وارثین اصحاب الفروض میں سے ہیں، یعنی کن کا کتنا حصہ طے ہے۔ حواشی میں اگر ہم مذکر وارثین کی بات کریں تو صرف ایک وارث یعنی اخ لام، یہی اکیلا ایک وارث ہے جو صاحب فرض ہے، یعنی اصحاب الفروض میں سے۔ باقی حواشی کے سارے مذکر عصبہ ہیں، باقی پانے والے ہیں، اور ان پہ بات ہو چکی ہے۔ صرف ایک بچہ ہے پورے حواشی میں، ایک مذکر بچہ ہے جو صاحب فرض ہے۔ مؤنث کی بات کریں تو ساری خواتین اصحاب الفروض میں سے ہیں، البتہ کچھ خواتین کبھی عصبہ بالغیر بھی بنتی ہیں، جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ان کی فرضی حالت پڑھنا ہے کہ اصحاب الفروض میں سے ہوتی ہیں۔ یہ حواشی۔ دوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ شروع میں آپ کو حواشی کے دو گروپ بتائے گئے تھے، حواشی کے ذیلی گروپ۔ حواشی میں بھی دو گروپ، ایک الاخوہ کا اور ایک العمومہ کا۔ تو ان دو میں سے جو دوسرا گروپ ہے نا العمومہ، یہ سب کے سب عصبہ میں سے، سب باقی پاتے ہیں، اور ان سب پر بات ہو چکی ہے۔ یعنی آج یہاں عمومہ پر کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی صاحب فرض ہے ہی نہیں، سب عصبہ۔ البتہ جو پہلا ذیلی گروپ ہے الاخوہ، اسی پر بات ہوگی، یعنی الاخوہ ہی میں اصحاب الفروض پائے جاتے ہیں، اس لیے آج ہم اسی گروپ پر بات کریں گے۔ آج کی پوری گفتگو اخوہ ہی پر ہوگی، یعنی بھائی بہنوں پر بات ہوگی آج۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت، سورہ نساء آیت نمبر 12۔ اس میں اللہ تعالیٰ بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو مورث ہو، جو وارثین چھوڑتا ہو اپنے پیچھے، اور وہ کلالہ ہو، تو وہ کلالہ ہوگا مرنے والا، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، میت کلالہ ہو، تو کلالہ ہوگا تو اس کے بھائی ہو، اس کے بہن ہو، تو اس طرح سے ان کو حصہ، آگے لمبی آیت ہے، تو حصہ کیا ہے وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ صرف ابتدائی ٹکڑے پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے اگر میت کلالہ ہو، مرنے والا، چاہے عورت ہو چاہے مرد، اگر وہ کلالہ ہے، میت مردہ وہ کلالہ ہے، تو اس کے بھائی بہنوں کو اس طرح سے حصہ ملے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بھائی بہنوں کے اس حصے کی جو شرط لگائی ہے، یعنی فرضی حصے کی جو شرط لگائی ہے، وہ کیا کہ مرنے والا کلالہ، یعنی بھائی بہن کا جو مورث ہے، جو مر گیا ہے، جس سے بھائی بہن حصہ پا رہے ہیں، وہ کلالہ ہو۔ کلالہ ہو کیا مطلب؟ یہ تھوڑا جاننا ہے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں۔ یہاں جو اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے کہ وہ کلالہ ہو، تو کلالہ کیا ہے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہیں کوئی وضاحت نہیں کی ہے، کہیں کوئی صراحت نہیں، کوئی اشارہ بھی نہیں ہے کہ یہ کلالہ کیا چیز ہے۔ یہ جو کلالہ ہے، یہ جو شرط لگائی ہے کہ میت کلالہ ہو، یہ کلالہ ہے کیا؟ یہاں پہ کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن سورہ نساء ہی میں آگے چل کر اللہ رب العالمین نے سب سے آخری جو آیت ہے سورہ نساء کی، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کلالہ کی بات دہرائی ہے، اور وہاں یہ وضاحت دے دی اللہ نے کہ کلالہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ آیت ہم دیکھتے ہیں۔ پوری آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آخری آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ بھائی بہنوں کے حصوں کا تذکرہ کر رہا ہے کہ بھائی بہنوں کو کیا ملے گا، اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ میت کلالہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ
کلالہ کے بارے میں اللہ تم کو مسئلہ بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا. تو یہاں بہن کا تذکرہ ہے، آگے بھائیوں کا تذکرہ ہے اسی آیت میں. تو اس آیت میں بھی بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے، جیسے اس آیت میں بھائی بہنوں کو تذکرہ تھا. اور اس آیت میں بھی مرنے والے کو کلالہ کہا گیا، جیسے اس آیت میں کلالہ کہا گیا. یہاں بھی دیکھیں مرنے والے کو کلالہ کہا گیا، مرنے والے کو کلالہ کہا گیا. اس آیت میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو کلالہ کون ہے اس کی کوئی تشریح نہیں مل رہی تھی، لیکن جب ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک جملہ ملتا ہے، لیس لہ ولد، یعنی حلق لیس لہ ولد، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اس کی اولاد نہیں ہے. تو کلالہ کی ڈیفینیشن ہم کو یہاں مل گئی کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو. تو اوپر نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کلالہ کون ہے، یعنی بھائی بہنوں کو حصہ پانے کے لیے شرط ہے کہ میت کلالہ ہو. کلالہ کب ہوگی، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم کو معلوم ہو گیا کہ کلالہ کون ہوگا. جب مرنے والے کی اولاد نہ ہو تو اس میت کو ہم کیا کہیں گے؟ کلالہ کہیں گے. یہ کلالہ کی ڈیفینیشن میں، اس کی تعریف میں ایک بات ہم کو معلوم ہوئی، کیا؟ کہ مرنے والے کی اولاد نہ ہو. اگر ہم اس دوسری آیت میں اس ٹکڑے پر غور کریں، اللہ فرماتا ہے کہ مرنے والے کی اگر بہن ہے وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو میت نے جو کچھ چھوڑا ہے آدھا بہن کو مل جائے گا. یعنی کلالہ جو مر رہا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر اس کی بہن ہے تو بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا. تو اس ٹکڑے سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ کلالہ وہ ہوگا جس کا باپ بھی موجود نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم باپ کو موجود مانیں اور اولاد کو موجود نہ مانیں، لیس لہ ولد، ہم یہ مانیں کہ اولاد نہیں ہے، وہ تو ماننا ہی پڑے گا، قرآن میں ہے. تو مرنے والے کی اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہم نے بہن کو دے دیا آدھا. اور اگر باپ بھی موجود ہے تو یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ باپ کو کچھ نہ ملے. جیسے میت عورت ہے، ہاں عورت مر گئی، ٹھیک ہے، اس کا ہے شوہر، اس کا ہے باپ، اولاد نہیں ہے. عورت کا شوہر ہے، عورت کا باپ ہے، ایک بہن اخت شقیقہ، ایک بہن. شوہر کو کتنا ملے گا؟ 1/2 ملے گا. کیوں؟ اولاد نہیں ہے اس لیے شوہر کو 1/2 ملے گا. باپ کو کتنا ملے گا؟ باقی اس کو ملے گا، کتنا؟ باقی. اور اس آیت میں اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کلالہ کا باپ ہو سکتا ہے، اولاد نہیں ہوگی، اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ اولاد نہیں ہوگی، باپ ہو سکتا ہے، اگر ہم یہ فرض کر لیں تو ہم نے باپ کو لکھا ہے. بہن کو کتنا دیں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا 1/2. تو ابھی آدھا لے لیا شوہر نے، آدھا لے لیا بہن نے، باپ کے لیے کچھ بچا نہیں بچا. اب آدھا زوج کو دیا ہم نے اور آدھا بہن کو، اس کے لیے کچھ بچا نہیں بچا. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو تیسرے نمبر کا رشتہ دار ہو وہ پا جائے، دوسرے نمبر کا محروم ہو جائے. تو آیت کے اس ٹکڑے نے اشارہ دے دیا کہ جس طرح سے کلالہ کا ولد نہیں ہوگا، ایسے کلالہ کا والد بھی نہیں ہوگا. کلالہ کی ڈیفینیشن اس پوری آیت میں غور کرنے کے بعد کلالہ کی جو تعریف سمجھ میں آتی وہ کیا؟ کہ کلالہ وہ میت ہوگا جس کی اولاد نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، جس کی اولاد نہ ہو، جس کا باپ نہ ہو. یہ کلالہ کی ڈیفینیشن ہے. دونوں آیتوں میں غور کرنے کے بعد ہمیں کلالہ کی یہ تعریف ملی، لیس لہ ولد ولا اب، کہ کلالہ وہ میت ہے
جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو. یہ کلالہ کی ڈیفینیشن سمجھ میں آئی. کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. جس کی اولاد نہ ہو اور جس کا باپ نہ ہو. ماں ہو سکتی ہے، باپ نہ ہو. ہاں باپ دادا کوئی بھی سب. اور جب ہم نے اولاد کہا نا تو اس میں بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی سب آگے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جانا چاہیے کہ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی اولاد نہ ہو اور باپ نہ ہو. ماں کو ہم نہیں بول رہے. ہاں تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بھائی بہنوں کا ذکر کیا ہے. اس آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی. اور دونوں آیت میں بھائی بہنوں کے یہ حصہ پانے کی شرط کیا بتائیے؟ کہ میت کیا ہو؟ کلالہ ہو. میت کلالہ ہو تب ان کو یہ حصہ ملے گا. مطلب یہ ہوگا کہ میت کا باپ نہ ہو اور میت کی اولاد نہ ہو تب ان کو بھائی بہنوں کو یہ حصہ مل سکتا ہے جو یہاں بتایا گیا. اس کو اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میت کا باپ آ گیا تو بھائی بہن بلوک ہو جائیں گے. میت کی اولاد آ گئی تو بھائی بہن بلوک ہو جائیں گے. یہیں سے حجب کا ایک اصول نکلا، اصول کلالہ، جو شروع میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ آگے آیات کو لے کر ہم بات کریں گے. تو اس وعدے کے مطابق میں نے آپ کے سامنے یہ تفصیل رکھ دی ہے کہ یہ وہ آیت کلالہ ہے جہاں سے وہ اصول نکلتا ہے حجب کا کہ میت کا باپ بھائی بہنوں کو بلوک کر دے گا، میت کی اولاد بھائی بہن کو بلوک کر دے گی. یہ کلالہ کا اصول ہے جو حجب کا قاعدہ جو نکلتا تھا، جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا. آج آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھی جا رہی ہے. اس کو پھر سے ایک بار دیکھ لیں کہ حجب کا قاعدہ کیسے نکلتا ہے، کہ حجب کا بلوکنگ کا اصول کیسے نکلتا ہے. حجب کا قاعدہ دیکھیں آپ. باپ اگر ہے، باپ دیکھ رہے ہیں، باپ یعنی اصول کا مذکر، یہ کس کو بلاک کرے گا؟ اصول کلالہ سے اخوا گروپ کو، پورے گروپ کو بلاک کر دے گا. یہ پورے گروپ کو باپ بلاک کر دے گا. دوسرا بیٹا، ابن، یہ ولد کا نا تو ولد میں ابن بنت دونوں آگے. یہ کس کو بلاک کرے گا؟ اخوا کو بلاک کرے گا. ابن سارے اخوا کو بلاک کر دے گا. ابن مطلب فرو کا کوئی بھی مذکر، ابن ہے، ابن الابن ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، کوئی بھی. اور بنت یہ فرع مؤنث بنت، بنت الابن کوئی بھی ہو، یہ بھی اخوا کو بلاک کر دیتی. مؤنث جو ہے یہ بلاک کر دے گی. لیکن اخوا لغیر ام، اخوا لام کا مطلب ہوتا ہے ماں شریک بھائی، ماں شریک بہن. اور اخوا لغیر ام کا مطلب لغیر ام یعنی ماں شریک نہ ہو، یعنی یا تو سگا ہو یا باپ شریک ہو. جو ہم کہتے ہیں اخوا لام تو ماں شریک بھائی بہن، اور جب کہتے ہیں اخوا لغیر ام تو یعنی وہ دونوں آ گئے. تو یہ اخوا لغیر ام کے سوا لکھ دیں شروع میں، سوائے اخوا لغیر ام کے عصبی حصہ کے، عصبی حصہ کے. بنت بھی اخوا گروپ کو بلاک کر دیتی. اخوا لام ہے سب کو بلاک کر دے گی، بھائی بہن سب کو. اور اخوا لام کا صرف ایک ہی حصہ ہوتا ہے فرضی، عصبہ ہوتے نہیں، وہ بلاک کر دے گی. اخوا لغیر ام کو بھی بلاک کر دے گی، لیکن صرف فرضی حصہ، عصبی حصہ نہیں. عصبی یعنی باقی حصہ، فرضی یعنی جو طے شدہ ہوتا نا، بہن کا حصہ بھی طے ہے، یہ بیٹی بلاک کر دے گی، لیکن صرف فرضی حصہ بلاک کرے گی، عصبی حصہ نہیں بلاک کرے گی. تو باپ یہ اخوا کو ٹوٹل بلاک کر دے گا، بیٹا بلاک کر دے گا، بیٹی بھی
اخوا کو بلاک کر دے گی، لیکن اخوا لغیر ام یعنی اخوا لام کو تو ٹوٹل بلاک کر دے گی۔ اخوا لام تو صرف فرضی حصہ ہی پاتے ہیں تو ان کو تو بلاک کر دے گی۔ اخوا لغیر ام دو طرح حصہ پاتے ہیں، فرضی عصبی، تو ان کے فرضی کو بلاک کر دے گی، عصبی کو بلاک نہیں کرے گی۔ کیوں بلاک نہیں کرے گی؟ اس لیے کہ اس کے لیے الگ سے حدیث موجود ہے، حدیث میں ایکسیپشن ہے، حدیث میں استثناء ہے۔ جیسے قرآن نے کہا حرمت علیکم المیتہ، مردہ حرام نہیں کھا سکتے، لیکن حدیث کہتی ہے مچھلی مر گئی تو کھا سکتے۔ تو ایسے قرآن کے اصول سے لگتا ہے کہ یہ اولاد سب کو بلاک کر دے گی، ٹھیک ہے بلاک کر دے گی، لیکن حدیث میں ملتا ہے کہ بیٹی اخوا لغیر ام کے عصبی حصے کو بلاک نہیں کرے گی، فرضی کو بلاک کرے گی، عصبی کو بلاک نہیں کرے گی۔ تو اس کو یہ استثناء ہم مانیں گے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک سائل آیا اور اس نے سوال رکھا، تو واقعہ پہلے آپ کے سامنے آ چکا نا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے وارثین میں کون تھی؟ بیٹی تھی اور ایک پوتی تھی اور ایک بہن تھی۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ بیٹی کو دیا 1/2 اور بہن کو دیا 1/2، اس کو بلاک کر دیا۔ یہ کس نے؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے۔ لیکن انہوں نے جواب دینے کے بعد کہا کہ جاؤ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے چیک کرا لو، ان سے بھی جا کے تصدیق کرا لو میرا جواب صحیح کہ نہیں۔ تو سائل جو واپس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو واپس وہ سائل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیسے تقسیم کیا؟ انہوں نے بیٹی کو ہاف دیا 1/2، پوتی کو 1/6 دیا۔ بیٹیوں کا جو ثلثین ہے ان میں سے آدھا گیا تو سدس بچ گیا، جو پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے، تک ملا تو ثلثین، اور بہن کو باقی دلایا۔ کتنا باقی؟ اس کے ساتھ عصبہ مال غیر بنایا، عصبہ مال غیر، یہ کیا دیا؟ باقی دیا۔ تو اس میں دیکھیے فرا مؤنث ہے، یہ 2 ہے نا، یہاں پہ 2 ہے فرا مؤنث۔ دیکھیے یہ فرا مؤنث ہے، فرا مؤنث ہے، بیٹی نے بلاک نہیں کیا بہن کو، ہاں فرضی حصہ تو بلاک کر دیا، یعنی 1/2 جو تھا یا 2/، اکیلی 1/2 پا سکتی ہے نا، اور 2 رہے گی تو 2/3، تو 1/2 تو ختم ہوا، یہ تو ختم ہوا، یہ ختم ہوا، لیکن یہ باقی، یعنی بیٹی نے فرع مؤنث نے اخت شقیقہ کو فرضی حصہ پانے سے روکا ہے، لیکن عصبی حصہ ملا ہے، یعنی باقی، عصبی حصہ مطلب باقی اس کو ملا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دینے کے بعد کہا بھی تھا کہ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ بنت یہ اخوا کو بلاک کرتی ہے، لیکن صرف فرضی حصے کو، عصبی حصے کو بلاک نہیں کرتی۔ تو اگر اخوا لام ہے تب تو ٹوٹل بلاک، کیونکہ ان کا عصبی حصہ ہے ہی نہیں، صرف فرضی حصہ ہے، اور اخوا لغیر ام ہے تو ان کا فرضی حصہ تو بلاک کر دے گی، لیکن عصبی حصہ بلاک نہیں کرے گی، یعنی ان کو باقی ملے گا، اس کے ساتھ بھی ان کو باقی ملے گا۔ اور اسی کو ہم کہتے ہیں عصبہ مع الغیر۔ یہ بہنیں، میت کی بہنیں میت کی بیٹی کے ساتھ آتی ہے، تو اسی کو کہتے ہیں عصبہ مع الغیر۔ یہ میت کی بیٹی، یہ میت کی بہن ہے، یہ بہن بیٹی کے ساتھ آئی، باقی پا گئی عصبہ، تو یہ جو باقی پا رہے ہیں اس کو وہ بیٹی نہیں روک سکتی۔ تو یہ جو حجب کے اصول آپ پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ذرا دھیان میں رکھیں۔ تو اصول کلالہ سے ہمارے سامنے یہ نقشہ سامنے آیا کہ باپ بھائی بہن کو بلاک کر دے گا، بیٹا بھائی بہن کو بلاک کر دے گا، بیٹی بھائی بہن کو بلاک کر دے گی، لیکن اخوہ لغیر ام کے عصبی حصے کو بلاک نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ دلائل پر بات ختم ہو جاتی ہے آیات اور حدیث پہ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں کہ اخوہ میں یعنی بھائی بہنوں میں جو اصحاب الفروض ہیں ان میں سے کس کو کتنا ملے گا۔ سب سے پہلے مذکر، بھائی بہنوں میں سب سے پہلے مذکر کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتایا گیا کہ مذکر میں صرف ایک ہے، اخ لام، اخ لام
صاحب فرض ہے، باقی سب اسباب میں سے. اخل ام چونکہ یہ اسباب میں سے نہیں ہے اخل ام، اس لیے اس کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا. اخل ام کے بارے میں ابھی آپ نے کچھ نہیں پڑھا. تو اس کی کل 3 حالتیں ہو سکتی ہیں. البتہ اس کی ایک حالت حجب والی حالت تو آپ پڑھ چکے ہیں، حصہ پانے والی حالت نہیں پڑھا آپ نے، لیکن اس کا حصہ روکنے والی حالت آپ نے پڑھا ہے. تو اس لیے آپ کو کم سے کم یہ تو بتانا چاہیے کہ اس کی پہلی حالت کیا ہے. اس کی پہلی حالت ہے محجوب. محجوب. اب آپ بتائیے، اس سے پہلے آپ کو حجب کے قواعد بتائے گئے ہیں، حجب کے قواعد، اور پھر ابھی کلالہ کی آیات کی تشریح بھی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے. اس روشنی میں بتلائیے کہ اخل ام محجوب کب ہوگا؟ میت کا باپ محجوب کرے گا، اور یعنی اصول کا مذکر اور فروع میں سے کوئی بھی ہو تو یہ بلاک ہو جائے گا. اصول میں مذکر ہو، فروع میں کوئی بھی ہو تو یہ محجوب ہو جائے گا. آپ مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، اس کا باپ ہے، اور اخل ام ہے. بیوی کو کتنا؟ 1/4. باپ کو کتنا؟ باقی. اخل ام کو بلاک، اس کو کچھ نہیں ملے گا. سمجھے؟ فروع میں سے کوئی بھی ہو، عورت مر گئی، اس کا شوہر ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بیٹی ہے، اور ایک اخل ام ہے. شوہر کو کتنا؟ 1/4. سوچنے کی کیا بات ہے، فرا موجود ہے. ام کو، ماں کو کتنا؟ 1/6. سوچنے کی بات ہے، بیٹی موجود ہے 1/6. بیٹی کو اکیلی ہے 1/2. اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں. اور اخل ام بلاک. کون بلاک کرے گا؟ بیٹی. بیٹی بلاک. یہاں پہ اگر بیٹا ہو تو زوج کو کتنا؟ 1/4. ماں کو کتنا؟ سیم. ابن کو باقی. اور پھر اخل ام بلاک ہو جائے گا. تو یہ محجوب، اخل ام محجوب ہو جائے گا اگر اصول میں کوئی مذکر ہو، فروع میں سے کوئی بھی ہو. اس کی دوسری حالت ہے 1/3. جب یہ ایک سے زیادہ ہوں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھ لیں 1/6 جب اکیلے ہوں. یہ اگر ایک سے زائد ہے تو 1/3، اور اکیلے ہیں تو 1/6. کوئی اکیلا ہے اخل ام تو 1/6. 2 اخل ام ہے تو 1/3. جیسے ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اور 2 اخل ام ہے. تو بیوی کو کتنا؟ 1/4 کیونکہ اولاد نہیں ہے. ام کو کتنا؟ 1/3. استغفراللہ. 1/6. کیوں؟ 2 بھائی ہیں، اخل ام ہے. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. اگر مرنے والے کے ایک سے زیادہ بھائی ہوں، ماں کو 1/6 دینا ہے. یہ آیت آپ کو یاد رہے گی تو کبھی آپ غلطی نہیں کریں گے. 1/6. دونوں کو کتنا ملے گا؟
1/3 کیونکہ ایک سے زیادہ ہے، ایک سے زیادہ ہے اس لیے 1/3 ملے گا۔ اور اگر اسی مثال میں ایک ہی ہو، اخل ماں کو کتنا، ماں کو کتنا، اب 1/3 اور اس کو 1/6۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ اخل کا جو حصہ ہے سیم وہی اخت کا بھی ہے، اخل کی جو حالت ہے سیم وہی اخت کی ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ اس لیے یہ سمجھنے کے بعد ہم نے صرف اس کا نام ایڈ کر دیا ہے، اور ان دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں اخوہ لأم، یعنی اخوہ لأم کی یہ 3 حالت ہے، کیا؟ یا تو محجوب ہو جائیں گے، یا پھر 1/3 پائیں گے، یا 1/6 پائیں گے۔ یہ جو 1/3 پائیں گے نا تعدد کی صورت میں، تو چاہے 2 مذکر ہوں یا 2 مؤنث ہوں، 2 اخت لأم ہوں، تو بھی ان کو 1/3 ملے گا، یا 1 مذکر اور 1 مؤنث ہو۔ جیسے اخ، مثال دے دوں آپ کو، جیسے یہ ہے، ایک عورت مر گئی، اس کا شوہر ہے، اور ایک اخ لأم ہے، اور ایک اخت لأم ہے، اور ایک اخ شقیق ہے۔ شوہر کو کتنا؟ 1/2، ان دونوں کو 1/3، اس کو باقی۔ تو دیکھیں یہ ایک مذکر ہے، ایک مؤنث ہے، 2۔ یہاں وہ چلتا نہیں، وہ قاعدہ نہیں چلتا للذکر مثل حظ الانثیین جو عام طور سے بیٹیوں میں اور بہنوں میں چلتا ہے، وہ اخوہ لأم میں نہیں چلتا۔ اس لیے میں نے کہا اخ لأم اخت لأم دونوں کو ایک ساتھ جوڑیے آپ، تو یہ کنفیوز نہ ہو۔ یہاں پہ یاد رہے کہ اخت لأم، اخ لأم، یہ دیکھیے ایک مؤنث ہے بہن، اور یہ مذکر ہے بھائی۔ ان دونوں کے بارے میں یہ نہیں سوچنا للذکر مثل حظ الانثیین کہ مذکر کو ڈبل دے، مؤنث کو اس کے مقابلے میں آدھا دے۔ ایسا بیٹیوں میں چلتا ہے، بہنوں میں بھی چلتا ہے، بھائی بہنوں میں، لیکن اخوہ لأم کو چھوڑ کے، سمجھ رہے؟ تو یہ یا تو محجوب ہو جائیں گے، یا ایک سے زیادہ رہیں گے تو 1/3 ملے گا، ایک رہیں گے تو 1/6۔ ان تینوں حالتوں کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 12۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے، وہ کلالہ ہے، وہ کلالہ ہے۔ اب کلالہ بولتے ہی یہ چیزیں آ گئی، محجوب کی شکل، یعنی باپ نہ ہو اور بچے نہ ہوں، یعنی باپ بچے ہوئے ہیں تو بلوک ہو جائیں گے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَمْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اس کا بھائی ہو یا بہن ہو، دونوں کو سیم بتا رہا قرآن۔ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ہر ایک کو 1/6 ملے گا۔ بھائی ہوگا 1 تو اس کو 1/6، بہن ہوگی 1 تو اس کو 1/6۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، کہ اگر یہ 1 سے زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو یہ سب 1/3 میں شریک ہوں گے، یعنی 1/3 اس پورے مجموعے کو ملے گا، سب آپس میں برابر برابر لے لیں گے۔ جیسے یہ ہے نا، اخ لأم ہے، اخت لأم، اس کو ہم نے 1/3 دیا، اب 1/3 میں یہ برابر برابر لیں گے، ایسا نہیں کہ اس کا جو ہے 2 حصہ کر دیں اس کا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، ثلث میں برابر کے سب شریک ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، یہ اخوہ لأم کے بارے میں ہے، یہ آیت کلالہ ہے۔ لیکن اس آیت کلالہ میں جس بھائی بہن کا ذکر ہے، اس سے کون بھائی بہن مراد ہیں؟ اخوہ لأم۔ اور ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ایک اور آیت لکھی تھا نا نیچے، آیت کلالہ، اس میں جو بھائی بہن ذکر ہے نا، وہ اخوہ لأم نہیں ہے، وہ اخوہ لغیر ام ہے، یعنی سگے بھائی بہن یا باپ شریک بھائی بہن۔ یہ دونوں آیت کلالہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ جو پہلی آیت کلالہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، اس آیت کلالہ میں جس بھائی بہن کا ذکر ہے اس سے کون مراد ہے؟ اخوہ لأم۔ اور اسی آیت میں یہ ذکر ہے کہ میت کلالہ ہونی چاہیے، یعنی اگر میت کے اصول میں کوئی مذکر ہوا یا فروع میں کوئی بھی ہوا تو یہ لوگ محجوب ہو جائیں گے۔ اور اسی آیت میں کیا ہے؟
کہ امیت کا لالا ہے اور اس کا بھائی یا بہن ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو 1/6، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، 1/6 ہے۔ اور اگر ایک سے زیادہ ہیں فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر ایک سے زیادہ ہے فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سب ثلث میں شریک ہوں گے۔ تو یہ ہو گیا اخوہ لأم کا حصہ، اور اسی میں آپ اخت لأم کو بھی آپ سمجھ گئے۔ تو بھائی بہنوں میں یہ جو گروپ ہے اخوہ لأم کا، یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ مذکر ہو یا مؤنث ہو سب برابر ہے۔ اس گروپ کا جو مذکر ہے وہ مؤنث کے مقابلے میں ڈبل نہیں پاتا، اخوہ لأم میں جو مذکر ہے وہ مؤنث کے مقابلے میں ڈبل نہیں پاتا۔ اور بہت سارے معاملات میں ان کی حالت الگ تھلگ ہوتی ہے اخوہ لأم کی، انہیں میں سے ایک حالت یہ بھی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہم مذکر کو دیکھ رہے تھے، بھائی بہنوں میں مذکر میں جو صاحب فرض تھا اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن ساتھ میں ہم نے بتا دیا ہے مؤنث کو بھی، اخت لأم کو بھی، کیونکہ اس کا اور اخ لأم کا سب سیم ہے۔ تو ایک ہم دیکھ چکے مذکر کو، اب مؤنث میں کون بچی؟ مؤنث میں ایک تھی یہ اخت لأم، اس کو تو اس کے ساتھ ہم نے بتا دیا، اب 2 بچی نا، کون 2 بچی مؤنث میں؟ اخت شقیقہ اور اخت لأب۔ تو پہلے دیکھتے ہیں اخت شقیقہ۔ اخت شقیقہ کی کل 5 حالتیں ہیں، اخت شقیقہ کی کل 5 حالتیں ہیں، اور یہ 5 حالتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہے۔ اگر آپ نے دھیان سے سنا ہوگا تو ہم نے ایسی ترتیب سے پڑھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی بات آتی گئی ہے، اور یہاں جب ہم پہنچے تو حالت یہ ہوئی کہ ان کی ساری باتیں آ چکی ہیں۔ تو ان کی پہلی حالت، چونکہ یہ واسطے سے آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پہلی حالت محجوب کی ہوگی، محجوب۔ اب کون اس کو محجوب کرے گا وہ بتائیے، اس میں ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اخت شقیقہ کو کون محجوب کرے گا؟ قواعد حجب یاد ہے، اسی میں ساری باتیں ہیں، اور اس سے پہلے اور بعد میں بھی باتیں آتی رہی ہیں۔ تو اخت شقیقہ کو کون کون محجوب کرے گا؟ بیٹا، بیٹا محجوب کرے گا، ٹھیک ہے، اور باپ محجوب کرے گا، ٹھیک ہے، اور بیٹی محجوب کرے گی؟ بیٹی نہیں محجوب۔ اخت شقیقہ کو بیٹی محجوب نہیں کر سکتی، فرضی حصہ محجوب کر سکتی، حسبی حصے سے، اس لیے یہ کہیں کہ اس کو بلوکی نہیں کر سکتی۔ تو باپ اور بیٹا ہو گیا، تو آپ لکھ سکتے ہیں فروع یا اصول میں مذکر ہو، فروع میں کوئی بھی مذکر، ابن، ابن الابن، بیٹا، پوتا، اصول میں کوئی بھی مذکر، باپ، دادا، تو یہ سگی بہن محجوب ہو جائے گی۔ یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا، یہ حجب کے قاعدے میں یہ بات آ چکی ہے۔ کہاں پہ یہ بات آئی ہے؟ آپ کے سامنے حجب کے 6 قواعد بتائے گئے، تو ان 6 قواعد میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ تو حجب کے جو 6 قواعد بتائے گئے ہیں ان میں کہاں یہ بات آئی ہے؟ 6 قاعدہ نا، فروع کا، اصول کا، حواشی کا۔ فروع میں 2 ہیں، تو اس میں فروع میں مذکر کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ مذکر، فروع کا مذکر اپنی گروپ میں دور کے مذکر اور تمام حواشی کو محجوب کرے گا۔ تو جب یہ آپ نے یاد کر لیا تو یہ حواشی میں آتے نا، تو ابن تو محجوب کر دے گا، یعنی یہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد میں آپ اصول کا قاعدہ دیکھیں، حجب کا۔ اصول میں حجب کے 2 قاعدے بتائے گئے، اس میں کیا ہے؟ اصول کا مذکر اپنے گروپ میں دور کے مذکر اور تمام حواشی کو محجوب کرے گا۔ تو یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے نا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی نئی بات نہیں، آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے۔ اس کے بعد باقی، باقی پائے گی، بہن اخت شقیقہ باقی پائے گی، یعنی تعصیب کی حالت، عاصب ہو، عاصب ہو تو یہ باقی پائے گی۔ عصبہ بالغیر، عاصب کون ہو سکتا ہے اخت شقیقہ کا؟ یعنی اخ شقیق، اخ شقیق کے ساتھ، للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت۔ اس کے باقی پانے کی ایک اور شکل ہے، ہاں یہاں بھی لکھیں آپ، باقی لیکن عصبہ مع الغیر کی شکل میں۔ یہ عین میم لکھا ہے مختصر طور پہ، عصبہ مع الغیر سمجھیں اس کو۔ عصبہ مع الغیر کب ہوگی؟ جب فروع میں مؤنث ہو،
یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے. دیکھیں یہ دوسری بات بھی پہلے آ چکی ہے, آئی ہے نا, عصبہ کی بحث میں آئی ہے نا, اور یہ بات بھی آ چکی ہے, عصبہ ہی کی بحث میں آئی ہے, عصبہ مال غیر. آپ کو بتایا گیا کہ اخت شقیقہ فرع مؤنث کے ساتھ آئے تو عصبہ مال غیر ہوتی ہے. تو دیکھیں یہ تینوں حالتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں, اور آپ یہ جو ترتیب ہے نا وہ ذہن میں رکھیں. فروع یا اصول میں مذکر ہو تو محجوب ہو جاتی ہے, اور یہ نہیں ہے تو پھر دوسری حالت پہ ہم کو آنا ہے, یعنی عاصب ہو, اخ شقیق ہو. یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس تیسری حالت پہ آنا ہے. تو تیسری حالت پر آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ دونوں حالتیں نہ ہوں. تو یہ تین حالت ہوگی. چوتھی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کو بیٹی کی حالت بتاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ بیٹی کی جو تین حالت ہے, کیا؟ ایک عصبہ بالغیر کی, اور ایک 2/3 پانے کی, اور ایک 1/2 پانے کی. تین حالت ہوتی نا, ایک عصبہ بالغیر یعنی باقی پانے کی, اور ایک 2/3 جب بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں, اور ایک 1/2 جب بیٹی اکیلی. تو بیٹیوں کی یہ تین حالت آپ ہمیشہ یاد رکھیں, بہت ہی پختہ. قرآن میں بیٹیوں کی تینوں حالت ایک ساتھ ذکر ہوئی. کیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, کہ بیٹی اور بیٹا ایک ساتھ ہوں تو کتنا ملے گا؟ عصبہ ہوگی, عصبہ بالغیر, یعنی 2 مؤنث کو جو ملے گا اتنا ایک مذکر کو ملے گا. اور فإن کن نساء فوق اثنتین, اگر بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو 2/3, فلہن ثلث ما ترک, وإن كانت واحدۃ فلها النصف, اور اگر ایک ہو تو کتنا؟ 1/2 ملے گا, آدھا ملے گا. تو وہی 2 حالت اس کی بچتی ہے. 2/3 تعدد, یعنی اخت شقیق ایک سے زیادہ ہو, اور پھر 1/2 انفراد, اکیلی ہو. اب اس کی مثال بھی دیکھ لیں آپ. ایک آدمی ہے, مر گیا, اس کی بیوی ہے, اس کی ماں ہے, اس کے باپ ہیں, اس کا بیٹا ہے, اور اس کی بہن ہے, اخت شقیقہ. بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8, کیونکہ بیٹا موجود ہے. ماں کو کتنا ملے گا؟ 1/6, بیٹا موجود ہے. باپ کو کتنا ملے گا؟ 1/6, بیٹا موجود ہے. بیٹے کو کتنا ملے گا؟ باقی. اخت شقیقہ کو بلوک. کون کون بلوک کر سکتا ہے؟ یہ بھی اور یہ بھی. 2 لوگ ہیں نا, بلوک کر دیں گے, بیٹا بھی اور باپ بھی. اور اگر دیکھیں باپ نہیں ہے, صرف بیٹا ہے, زوجہ کو کتنا ملے گا؟ 1/8, ام کو 1/6, بیٹے کو باقی. یہ بلوک. کون بلوک کرے گا؟ بیٹا. تو کوئی بھی ہو, فروع کا مذکر ہو یا اصول کا مذکر ہو, اخت شقیقہ بلوک ہو جائے گی. اور دوسری مثال دیکھیں آپ. زوج, اس کی ہے ماں, اس کا ہے سگا بھائی, اور اس کی ہے سگی بہن. شوہر کو کتنا؟ 1/2, کیونکہ اولاد نہیں ہے. ماں کو کتنا؟ 1/6, کیوں؟ ایک سے زیادہ ہے, بھائیوں کی تعداد ایک سے, اخوہ کی تعداد ایک سے زیادہ ہے. ان دونوں کو باقی ملے گا. عاصب. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ بھائی کی دلیل تو آپ کے سامنے آ چکی ہے نا, حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ الحق الفرائض باہلها فما بقي فلاولى رجل ذکر. تو اولا کوئی اور نہ ہو قریبی بھائی ہو تو اس کو مل گیا حدیث سے. یہ بہنیں اخت شقیقہ اس کے ساتھ بھی باقی پا سکتی. اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آیت کلالہ دوسری جو سورہ نساء کے آخر میں, اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. وہ قرآن کی آیت ہے, سورہ نساء کی بالکل آخری آیت ہے. اس کی دلیل تو سورہ نساء کی آخری آیت کی وجہ سے ہم کیا ہے؟ باقی دے رہے ہیں, یعنی ان کو باقی ملے گا. پھر للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت ان میں بٹے گا. اور اسی مثال کو دیکھیں, شوہر ہے, ماں ہے, اور بیٹی ہے, اور ہے اخت شقیقہ. شوہر کو 1/4, کیوں؟ بیٹی موجود ہے. ماں کو 1/6, بیٹی موجود ہے. بیٹی کو 1/2, اکیلی ہے. اور اخت شقیقہ باقی اس کے ساتھ.
یہ اسبا مع الغیر بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ پاکی پا جائے گی۔ اور دیکھیں آپ مثال، ایک آدمی مر گیا، اس کی ہے بیوی، اس کی ہے ماں، اس کی ہے بیٹی، اور اس کی ہے سگی بہن، اور اس کا ہے ایک اخ اب۔ بیوی کو کتنا ملے گا؟ 1/8۔ کیوں؟ یہ بیٹی ملے گی۔ ماں کو 1/6، بیٹی کو 1/2، بہن کو باقی، عصبہ وال غیر۔ اخ اب کو کتنا ملے گا؟ کون بلاک کرے گا؟ کون بلاک کرے گا؟ اخت شقیقہ بلاک کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اخت شقیقہ جب عصبہ مال غیر بنتی ہے تو اخ شقیق کی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اخت شقیقہ عصبہ مال غیر بنتی ہے تو اخ شقیق کی جگہ پہ آتی ہے، اس لیے یہ بلاک کر دے گی، اخ شقیق کی جگہ پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو جب باقی وہی لے لے گی تو اب بچا کیا اس کے لیے، اس لیے یہ بلاک ہو گیا۔ جب باقی لینے والی وہ پہنچ گئی تب اس کو کہاں سے ملے گا؟ تو اس لیے یہ بلاک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھیں، یہ بلاک کا یہ شکل، یہ مؤنث ہے نا، کیونکہ حواشی میں جو آپ کو حجب کے قواعد بتائے گئے ہیں اس میں کہا گیا نا حواشی کی کوئی مؤنث کسی کو بلاک نہیں کرتی، لیکن اخت شقیقہ جب عصبہ مال غیر ہو تو اخ شقیق کی جگہ پہ آ جاتی، اس لیے وہ بلاک کرے گی ان سب کو جن کو اخ شقیق بلاک کرتا ہے۔ تو کوئی نیچے کا کوئی بھی آصف ہو، چچا ہو، کوئی بھی ہو، سب کو وہ بلاک کر دے گی۔ آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اور 2 اخت شقیق اور ایک ام شقیق چچا ہے۔ بیوی کو کتنا؟ 1/4، ماں کو 1/6 کیونکہ یہ ڈبل ہے۔ 2 بہنوں کو کتنا؟ 2/3، چچا کو باقی۔ اور اگر اسی میں آپ دیکھ لیں، اسی مثال میں ایک ہی اخت شقیقہ رکھتے ہیں، ایک کتنا؟ 1، زوجہ کو کتنا ملے گا؟ بیوی کو 1/4، ماں کو 1/3 کیونکہ یہ ختم ہو گیا نا ایک، اخت شقیقہ کو 1/2، ام شقیق کو باقی بچے گا۔ تو اخت شقیقہ میں کچھ بچا نہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اخت اب، ایک اکیلی عورت بچی، اس کی 5 نہیں 6 حالت ہوتی ہے۔ اخت اب، اخت شقیقہ کی 5 حالتیں آپ کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بیٹیوں کو سامنے رکھ کے یاد کریں کہ جو 3 بیٹیوں کی حالت ہے وہی اس کی، یہ 3 یاد ہو گیا۔ ایک حجب کے بارے میں یہ سوچ لیں کہ یہ واسطے سے ہے اس لیے بلاک بھی ہوگی، پھر وہ بلاک کی ساری شکلیں، کتنا ہو گیا؟ 4۔ اور ایک اسبہ مال غیر والا کہ جب یہ مؤنث کے ساتھ آتی ہے تو اسبہ مال غیر بنتی ہے۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد کر لیں، وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیں، تو اس سے آپ کو یہ اسبہ مال غیر کی شکل بھی یاد رہے گی۔ تو یہ 5 حالتیں، 3 بیٹیوں والی، ایک محجوب کی، اور 5ویں اسبہ مال غیر کی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث والی حالت۔ وہی 5 اس کی بھی ہیں، وہی سیم، ایک تھوڑا بڑھتی ہے۔ تو پہلے ہم وہ 5 دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی حالت محجوب کی، محجوب، اور اس کی بھی ساری حالتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں، بس ہم کو ایک ترتیب سے اس کو پڑھنا ہے۔ کون کون بلاک کرے گا اس کو؟ فروع یا اصول میں مذکر ہو، ایک ہو گیا اس کا بلاک کرنے والا۔ اور کون بلاک کر سکتا ہے؟ حجب کے قواعد کی روشنی میں آپ بتا سکتے کون کون بلاک کر سکتا ہے؟ ہاں، اور کون بلاک کرے گا؟ اخت شقیقہ جب اسبہ مال غیر بنے تب، وہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور کون بلاک کرے گا؟ حواشی میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ حواشی کا مذکر دور کے تمام مذکر مؤنث حواشی کو بلاک کر دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کوئی ہے اخت اب سے پہلے مذکر حواشی میں؟ کون ہے؟ اخ شقیق۔ اخ شقیق اس کو بلاک کر دے گا، اخ شقیق بھی بلاک کرے گا،
اور جو آپ نے کہا اخت شقیقہ جب اسبہ مع الغیر بنے، اخت شقیقہ جب اسبہ مع الغیر بنے تو یہ بلاک ہو جائے گی۔ ایک اور صورت ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، اس سے پہلے دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے باقی؟ اسبہ بالغیر، عاصم موجود ہو، یا آپ یہ لکھ سکتے ہیں اسبہ بالغیر باقی، جب عاصم موجود ہو۔ عاصم کون ہوگا؟ اخت لاب کا اخ لاب ہوگا۔ ایک اور اس کے باقی پانے کی حالت ہے، اس کو اسبہ مع الغیر ایسا کر دیں۔ اسبہ مع الغیر کب بنے گی؟ یہ فروع میں مؤنث ہو، اور پھر باقی وہی 2/3 تعدد اور 1/2 انفراد جب اکیلی ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے جناب، یہ 1 2 3 4 5، ایک تھوڑا رہ گیا، اس کے بعد میں یہ 5 حالتیں، یہ محجوب ہو جائے گی اگر فروع یا اصول میں کوئی بھی مذکر ہو۔ یہ پہلے آپ مثال پڑھ چکے، جیسے ایک آدمی مر گیا، اس کی ہے بیوی، اس کی ہے ماں، اس کا ہے باپ، اس کا ہے بیٹا اور اخت لاب۔ زوجہ کو کتنا ملے گا؟ 1/8، ام کو 1/6، باپ کو 1/6، بیٹے کو، باقی اخت لاب کون؟ یہ بھی دونوں۔ اور اگر ہم باپ کو ہٹا دیں تو بھی باقی اسی کو ملے گا اور یہ بلاک ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ام ہے اور اخ شقیق ہے، کون؟ اخ شقیق ہے، اور اخ لاب اور اخت لاب۔ ماں کو کتنا؟ 1/6، بہت سارے بھائی ہیں۔ اخ شقیق کو باقی، یہ دونوں بلاک۔ کون بلاک کرے گا؟ اخ شقیق بلاک کرے گا۔ اخت شقیقہ کی آپ مثال پڑھ چکے ہیں، اخت شقیقہ اسبہ مع الغیر ہو تو جیسے اس کو اخ لاب کو بلاک کرتی ہے، ایسے اخت لاب کو بھی بلاک کرتی ہے۔ اخ لاب کو بلاک کرنے کی مثال دیکھ چکے ہیں نا، وہی مثال یہ بھی سمجھ لیں، یہ اخت شقیقہ بلاک کر دیتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، اگر یہ صورت ہو، زوجہ کو کتنا ملے گا؟ زوجہ کو 1/4، ماں کو 1/6، اور ان دونوں کو باقی اسبہ بالغیر باقی۔ اور اگر اخ لاب نہیں ہے، بنت ہے، لڑکی، زوجہ کو، ماں کو، بیٹی کو، اس کو باقی ملے گا۔ اور اگر دو ہے تو زوجہ کو 1/4، ماں کو 1/6، یہ ڈبل ہے، اخت لاب کو 2/3۔ اور اگر اس کو ہم نے 1 کر دیا تو 1 اخت لاب کو 2، اور اس کو بھی بدلنا ہوگا، 1/6 کو 1/3 کرنا ہوگا۔ یہ دیکھ لیا آپ نے سب؟ اوکے، یہ کیا ہے جو بیچ میں ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ یہ ہے 1/6۔ اب پوتیوں کا مسئلہ، ابھی پوتیوں کا مسئلہ ذہن میں رکھیے، نیچے کوئی پوتی ہو اور اوپر بیٹی کو صرف 1/2 ملا ہو تو گویا کہ پورا ثلثین بیٹیوں تک نہیں گیا تو وہ 1/6 نیچے والی کو دے دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہنوں کا حصہ بھی ثلثین ہے، کتنا ہے؟ ثلثین ہے، 2/3۔ تو اوپر اگر کوئی اخت شقیقہ ہو، یہ تو اخت لاب ہے نا، اوپر اخت شقیقہ ہو تو 1/2 پائے گی، وہ 1/2 ملے گا نا اس کو۔ اور پھر نیچے اگر کوئی اخت لاب آ جائے تو گویا کہ 1/2 یعنی 2/3 میں سے 1/6 بچ رہا ہے۔ جیسے وہاں ہم بیٹی سے بچا ہوا پوتی کو تھما دیے تھے، ایسے یہاں سگی بہن سے بچا ہوا ہم باپ شریک بہن کو دے دیں گے۔
جیسے ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی ہے، اخت شقیقہ ہے اور اخت لأب ہے. اخت لأب ہے، عام شقیق ہے، چچا ہے. بیوی کو کتنا دیں گے؟ 1/4. اخت شقیقہ کو 1/2. اخت لأب کو 1/6 دیں گے، کیونکہ ثلثین مکمل کرنے کے لیے، ثلثین مکمل کرنے کے لیے، اور باقی اس کو دے دیں گے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ کیا لکھ دیں گے؟ 1/2 پانے والی اخت شقیقہ ہو، اخت شقیقہ ہو تو اس کو 1/6 ملے گا. ایک چیز اور رہ گئی ہے، اگر آپ اس میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی یہ اخت لأب کے محروم ہونے کی ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے. جیسے بنت الابن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محجوب ہونے کی شکلیں آپ کو بتائی گئی تھیں، لیکن ایک محروم ہونے کی بھی شکل تھی کہ جب اوپر کی بیٹیوں کو 2/3 مل جائے تو نیچے پوتی بیٹھی رہ جائے گی، اس کو کچھ ملے گا نہیں. محجوب نہیں ہو رہی، کوئی محجوب نہیں کر رہا ہے، محروم ہو رہی ہے. تو ہم نے اس کو بھی شامل کر لیا تھا محجوب کے اس میں. تو یہاں پہ بھی ویسے ہی ہوگا کہ اگر اوپر 2 اخت شقیقہ ہو اور نیچے اخت لأب، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی محجوب کرنے والا نہ ہو، لیکن چونکہ 2/3 ختم ہو چکا اس لیے یہ محروم رہ جائے گی. تو یہاں یہ لکھ سکتے ہیں سگی بہنوں میں 2/3 ختم ہو جائے، ہے نا. اور اخت لأب کا عاصب نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا عاصب ہوا تو پھر وہ اپنے اس میں لے لے گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. جیسے زوجہ بیوی اور 2 اخت شقیقہ اور ایک اخت لأب اور ایک عم شقیق. زوجہ کو کتنا؟ 1/4. یہ 2 اخت شقیقہ سگی بہن کو کتنا؟ 2/3. اخت لأب کو کچھ نہیں، ختم ہوا، باقی اس کو. لیکن اگر یہاں پہ اخ لأب ہو، اخ لأب ہو، پھر کیا ہوگا؟ ان دونوں کو باقی، کیونکہ اب جو اخت لأب ہے وہ اسبا بن چکی ہے. اب اگر یہاں ہوگا کون؟ عم شقیق، یہ بلاک ہو جائے گا، یہ دور ہو گیا. اب سمجھ رہے؟ یہاں تک سب ختم ہو چکا، اسبا بھی ختم ہو گئے، اصحاب الفروض بھی ختم ہو گئے. فرائض میں ساری بحث یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اس کے بعد جو بحث ہے وہ اصل میں حساب و کتاب کی ہے.